الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، آج کا میرا موضوع ہے مسجدوں کا دعوتی اور تبلیغی زوال، مسجدوں کا انویٹیشنل فال. مسجدوں کے بنانے کا جو ایک بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ کا کام بحسن خوبی انجام پانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کی ایک عجیب سوچ ہے، ان کا ایک عجیب نظریہ ہے، خاص کر جو کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک عجیب نظریہ ہے کہ سب سے بڑا عالم وہی ہے جو اچھی تقریر کرتا ہے، جو اچھا خطاب کرتا ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے، یہ ایک بڑا فکری زوال ہے جس کی وجہ سے اماموں کے تعین کرنے میں، اماموں کو منتخب کرنے میں، ان کی تقرری میں، ان کا سلیکشن کرنے میں یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں سے جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو جب ہم، ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں ہر ایک انسان مصروف ہے، بیزی ہے، اور وہ اپنا ایک خاص وقت نکال کر مسجد کو آتا ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے تاکہ اس کو مسجد سے کوئی پیغام ملے، میسج ملے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ خطیب صاحب تو سال کے 12 مہینے ان کے سلیکٹڈ اور منتخب کیے ہوئے موضوع ہیں، محرم کے لیے ان کے خاص کیے ہوئے موضوع ہیں، اور ربیع الاول شریف کے لیے خاص کیے ہوئے موضوع ہیں. بقرعید آئی تو اس کے لیے خاص موضوع ہے. اس کے علاوہ جب ہم کو پھر کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر کیوں مسجدوں کو آنا؟ اور وہ پھر اس طرح سے ان کا جو مسجد سے جو لگاؤ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم خطبہ حضرات اگر قوم کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں تو انہیں ایک گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر ان کو لفاظی سے پرہیز کرنا پڑے گا، لفاظی سے بچنا پڑے گا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا یا میرا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو دعوتی زوال ہے، واقعی یہ دعوتی زوال آیا ہوا ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا. اور چونکہ یہاں پہ کمیٹی کے بہت ساری مسجدوں کے کمیٹی کے لوگ آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کی ذہن سازی کی جائے، اور پھر وہ اس کے مطابق اگر وہ اماموں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم قوم کو ایک اچھا میسج ملے گا، قوم کو ایک اچھا پیغام ملے گا. ایک عرصہ ہوا جس پر اس موضوع پر میں غور کر رہا ہوں، اور بہت ساری مسجدوں میں، صرف یہاں گلبرگہ نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی میں گیا، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ان کے ایک سلیکٹڈ موضوع ہوتے ہیں کہ اسی موضوع پہ تقریر کرنا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینے کے حساب سے اس موضوع پہ تقریر کرنا ہے. اس کے علاوہ تاریخ اور علم و تحقیق اور
کسی یعنی تاریخ پر، علم و ادب پر اور دوسرے اسلامی نظریات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات نہیں ہوتی ہے. سب سے ضروری بات ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا. ظاہر سی بات ہے، جیسے کورٹ میں جو مقدمے چلتے ہیں تو اگر وکیل اگر اپنی ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو جج اس کی ہوائی فائرنگ کی بنیاد پر ججمنٹ تو نہیں دے گا، اس کی دلیلوں کی بنیاد پر ججمنٹ دے گا. تو پتہ چلا کہ اگر ہم صرف لفاظی کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس بات کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، اس بات کو مستحکم نہیں کرتے ہیں، تو ہماری باتوں میں کوئی دم نہیں رہ جاتا. مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی موت آنی ہے اور یہ دنیا فنا ہو جانا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہمیں ایک دن موت آنی ہے، اور یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو اگر ہم اس چیز کو قرآن سے، حدیث سے پیش نہیں کریں گے تو پھر کیا ہماری اس بات میں دم ہوگا؟ ہماری اس بات میں مضبوطی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور ہم ان تینوں باتوں بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، ان تینوں باتوں کا. اینما تکونوا یدرککم الموت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا ایک سڑک پار کرنے والے، راستہ پار کرنے والے ہو. تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہمیں قوم کو کچھ میسج دینا ہے، قوم کو کچھ پیغام دینا ہے، تو ہم اپنی بات کو قرآن و حدیث سے مضبوط کریں، تب جا کر قوم کے لوگوں کے ذریعے، ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ہماری بات بیٹھے گی. ورنہ تو پھر ہوائی فائرنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو مجھے بے حد افسوس تھا اور ابھی بھی ہے کہ یہ جو دعوتی تبلیغی زوال مسجدوں کا جو آیا ہوا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. خاص کر جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں، کہیں کے بھی کمیٹی کے لوگ ہوں، جب وہ امام کو منتخب کریں، جب ان کا سلیکشن کریں، تو میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس پر وہ ضرور دھیان دیں. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ قوم کو مسجدوں سے کوئی پیغام نہیں مل رہا ہے. 12 مہینے جو ہوتے ہیں ان کے خاص کیے ہوئے موضوع ہیں، سلیکٹڈ موضوع ہیں، اس پہ تقریر کرنا ہے، اور تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اچھا امام چاہتے ہیں، تو یہ سب سے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی تنخواہ دینی پڑے گی. ورنہ اگر ہم یہ چاہیں کہ صرف 2 رکعت کے امام اگر ہم کو مل جائے، صرف نماز پڑھائیں اور چلے جائیں، تو وہ 10 کیا 6,000 میں بھی مل جائیں گے. تو ہمیں اگر خطیبوں کی زبانیں، علماء کی زبانیں، اگر ہمیں کچھ میسج چاہیے، اگر کچھ پیغام چاہیے، تو ہمیں ویسی سنجیدہ فکر کی شخصیت بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گی، ویسا عالم بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ان کے حساب سے ہمیں تنخواہ بھی دینی پڑے گی. تو سب سے پہلے ہمیں اگر اچھا امام چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسجدوں سے کوئی پیغام ملے، کوئی میسج ملے، تو ہم ایک اچھے امام کی تلاش کریں. اور ظاہر سی بات ہے، اچھے امام کے لیے ہمیں اچھی تنخواہ دینی پڑے گی، جو ہمیں تاریخ کے حوالے سے بتائے، ہسٹری کے حوالے سے بتائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہر بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اور جب ان کا سلیکشن ہو تو سلیکشن سے پہلے امام صاحب کی، عالم دین کی، ان کی قابلیت، کوالیفیکیشن، اہلیت، یہ ساری چیزیں جان لی جائیں. اور یہ کام کون کرے گا؟ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک کمیٹی کے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دینی معاملہ ہوتا ہے، یہ دین کا علم ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عالم دین ہو وہ یہ چیز کریں کہ یعنی کمیٹی کے لوگ کسی عالم دین کو بلائیں اور وہ آنے والے امام کا انٹرویو کریں اور ان کی علمی قابلیت، کوالیفیکیشن کے بارے میں جانیں، پوچھیں کہ آپ کی کیا قابلیت ہے، آپ کی کیا اہلیت ہے. پھر اس کے بعد ان سے امام صاحب کی سوچ و فکر جانیں کہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے، تاریخ پر آپ کا کتنا گہرا مطالعہ ہے، آپ قوم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، قوم کے لیے آپ کے دل میں کتنی ہمدردی ہے، حالات حاضرہ پر، کرنٹ افیئر پر آپ کی کتنی نظر ہے. یہ ساری چیزیں،
کیونکہ ایک جملہ ہے من لم یعرف زمانہ لم یتحقق امامتہ، کہ جو اپنے زمانے کو نہ پہچان سکے، یعنی اپنے حالات حاضرہ کو، کرنٹ افیئر پر جس کی نظر نہ ہو، وہ امام کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ لوگوں کا ان کی ایک عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو اچھی تقریر کرے گا ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ یاد رکھیں، جب ہم فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، جب ہم شریعت کا مسئلہ دیکھیں گے، تو وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ نظر آئے گی کہ امام ہونے کے لیے اچھی تقریر نہیں بلکہ صحیح قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ یہ ہم دیکھیں، اب میں نے تو کل دیکھا، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا ہے کہ اچھی نماز صحیح ہونے کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ اچھی تقریر یہ نماز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھی تقریر فرض نہیں ہے، لیکن درست قرآن شریف پڑھنا فرض ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا فرض ہے۔ ہم دیکھیں شہر گلبرگہ میں کیا یہ واقعات، حالات نہیں ہیں؟ بہت ہیں، اور یقیناً ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ تقریر کو اہمیت دینے لگے ہیں اور قرآن کریم کو نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اگر واقعی ان کے اندر یہ خواہش ہوتی اور ان کا نظریہ، ان کی سوچ ہوتی، تو وہ ضرور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے امام کو سلیکٹ کرتے۔ لیکن ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھتے لیکن تقریر اچھی کرتے ہیں۔ تو اچھی تقریر کرنے کی بنیاد پر وہ ایک اچھی مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کئی سارے ایک مدت سے، ایک زمانے سے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر میں تجوید کی اہمیت تھوڑی سی بتاؤں۔ ایک لفظ ہے قل، ایک لفظ ہے قل، قاف لام قل، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آپ فرما دیجئے۔ اگر میں اسی کو بڑے قاف کو چھوٹے قاف سے بدلوں اور بولوں کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کھا لیجئے۔ اب بڑا قاف ادا کرنا ٹف ہے، تھوڑا مشکل ہے، تو بہت سارے لوگ جان چھوڑاتے نظر آتے ہیں اور اس کو قاف کی بجائے کل پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کھا لیجئے۔ قل هو اللہ احد، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کھا لیجئے، وہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے غور کیا ایک لفظ سے کتنا معنی چینج ہوا؟ بڑے قاف کو جیسے ہم نے چھوٹے قاف سے بدلا، وہ کل ہو گیا، اور مطلب وہ آپ کھا لیجئے، حالانکہ اس کا مطلب تھا آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ تو ان سب چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تلاوت بالتجوید، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ ضروری ہے، اچھی تقریر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے کئی سارے جاننے والے لوگ ہیں، ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ڈھنگ سے قرآن شریف نہیں پڑھتے، لیکن وہ تقریر کی بنیاد پر آج اچھی مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں۔ تو یہ تلاوت قرآن کا یہ تلاوتی زوال کیوں آیا؟ ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا۔ یہ جو ایک عجیب طرح کا جو نظریہ لوگوں نے بنایا وہ یہ کیوں ہے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی کو اچھی تقریر کی بنیاد پر بڑی مسجد میں امامت دے دی جاتی ہے، اور اس پر یہ سلیکٹ کرتے وقت یہ غور نہیں کیا جاتا کہ ان کی تجوید صحیح نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر میں نے یہ ساری باتیں واپس سے عرض کر دوں کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی مسجد کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالیں یا کسی مسجد کے ممبر بنیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہماری مسجدوں سے قوم کو میسج ملے، پیغام ملے، کچھ سبق ملے، درس ملے، لفظی نہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کچھ بھی غلطی واقع ہوئی ہو تو میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیدا ہے محمد اس کی جو مسلمان کو صلاح دی۔